الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عرفان حیدر صاحب. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ، ہمارے چینل میں ڈیفرنٹ سوالات کیے جاتے ہیں. اس بار کا سوال ایک ویور کی طرف سے ہمارا آیا ہے. ہم نے کیا قبلہ آپ سے پوچھیں، آپ کو دعوت کی جائے؟ بسم اللہ. قبلہ، سوال ایسا ہے کہ ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور قیام امام حسین علیہ السلام کی کچھ شباہت پائی جاتی ہے. اگر اس میں کچھ شباہت پائی جائے تو آپ اس پہ روشنی فرمائیے کہ ویورز بھی کچھ استفادہ کیا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد، بہترین سوال ہے کہ چونکہ ایام عذابی بہت قریب ہیں، عاشورہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور چونکہ ہم لوگ عاشور اور ظہور امام زمانہ کے بیچ ہیں تو یہ دونوں میں ربط کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ دونوں میں کیا ربط ہے، کیا شباہت ہے یا نہیں ہے، آپ کا پہلا سوال ہے. ماشاءاللہ بالکل شباہتیں پائی جاتی ہیں. اور میں یہ واضح کر دوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 12 جانشین ہیں، یہ 12 جانشین پورے، یعنی ایک امام سے لے کر امام اول سے لے کر 12ویں امام تک، ان سب کی ایک لمحہ زندگی سنت رسول سے جدا نہیں ہے. تو اس جہت سے اگر دیکھا جائے تو عاشورہ اور قیام میں بہت زیادہ اشتراکات ہیں، یعنی بہت زیادہ شباہتیں ہیں. جیسے کہ پہلی شباہت اگر ہم مان لیا جائے اہداف میں، کربلا یعنی کربلا کا قیام اور امام زمانہ کا ظہور، یہ دونوں کے اہداف پر ایک نظر کیا جائے، سب سے بہترین اور مہم ترین ہدف جو بتایا گیا ہے قیام امام حسین کا، وہ ہے اصلاح امت کی اصلاح ہے. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کا بھی بنیادی ہدف وہ اصلاح امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب یہ اصلاح کیسے ہوگی، کیا ضرورت ہے اصلاح کی؟ آپ زمانے پر غور کریں گے. دیکھیے دوسری شباہت میں آ رہے ہیں ہم لوگ. پہلی شباہت جو ہے خود ہدف میں کیا ہوتا ہے؟ اصلاح. اور اصلاح ہی کے اندر زمرے میں امر بالمعروف اور نہی از منکر بھی آ ہی جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا قیام کب ہوا ہے؟ سن 61 ہجری میں. 61 ہجری کون سا زمانہ ہے؟ وہ زمانہ ہے جب اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے. کیا اصحاب کے ہونے کے ساتھ ساتھ بھی اصلاح معاشرے کی ضرورت تھی؟ ایک سوال ہے، بنیادی سوال ہے. کیا اصحاب موجود ہو اور اصحاب کے ہوتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی بھی ضرورت ہو؟ ایک الگ بحث ہے. پھر آپ دیکھیں گے زمانہ، پھر دوسرا ہدف میں آ رہے ہیں. زمانہ جو قیام امام حسین کا اور ظہور امام زمانہ کا، یہ تقریباً ملتا جلتا زمانہ ہوگا. یعنی زمانہ اس طرح سے ملتا جلتا ہوگا. آپ تاریخ پڑھیں گے، قیام امام حسین کے جو بنیادی اہداف ہیں، خود مولا حسین نے جو قیام کیا ہے، خود انہوں نے کہا ہے کہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ مٹی جا رہی ہے، مٹ گئی ہے، اور کوئی امر بالمعروف کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہی از منکر کرنے والا نہیں ملتا. یعنی کیوں، کیسے یہ ہم کیسے سمجھے؟ آپ ایک لمحے کو اس طرف لے کر جائے. امام حسین کے شہید ہونے کے بعد یزید نے کچھ لوگوں کو طلب کیا، مدینے سے شام کچھ لوگوں کو طلب کیا. ان میں سے ایک شخصیت حضرت عبداللہ بن حنظلہ، بہت بڑی شخصیت ہیں. حضرت حنظلہ کون تھے؟ حضرت حنظلہ وہ شخصیت ہے جو جنگ احد میں شہید ہوئے اور ان کو لقب ملا غسیل الملائکہ. ملائکہ ان کو غسل کیے ہیں. یعنی پیغمبر اکرم جنگ کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، اپنے اصحاب سے کہا میں دیکھ رہا ہوں ملائکہ انہیں
غسل دے رہے ہیں، یعنی وہ ایک دن کے نوشا تھے، یعنی ایک دن کے دلہا تھے جو جنگ میں آئے تھے، شہید ہوئے تھے. بہت عظمت ہے ان کی، غسیل الملائکہ لقب ہے. ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ. جب تک مدینہ منورہ میں تھے، قیام امام حسین واقع ہو چکا تھا، انہیں یہ شعور بھی نہیں تھا یزید کیسا تھا، یعنی زمانہ کیسا ہے. یعنی ایک زمانہ زمانہ جاہلیت ہوتا ہے، ایک زمانہ زمانہ جہالت ہوتا ہے. جاہلیت اور جہالت میں فرق ہے. میں آپ سے کہوں کہ امریکہ میں فلاں روڈ ہے، فلاں راستہ ہے، آپ کہیں گے نہیں جانتا، یہ آپ نہیں جانتے، یہ جہالت ہے. ایک چیز کا نہیں معلوم ہونا ایک جہالت ہے، لیکن ایک جاہلیت ہے، وہ بہت فرق ہے. جاہلیت اور جہالت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جاہلیت ایک خاص زمانے کو کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار رسالت یعنی اپنے آپ کو نبی نہیں کہلوائے تھے، درحالی کے رسول تھے، ابھی مبعوث برسالت نہیں ہوئے تھے، اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. جہالت کیا ہے؟ نہیں جاننا. جو نہیں جانتا ٹھیک ہے، وہ اچھا انسان ہے جو نہیں جانتا اور مان بھی لے نہیں جانتا. لیکن زمانہ جاہلیت وہ زمانہ ہے جہاں لڑکیوں کو زندہ در کو غور کر دیتے تھے، لڑائی جھگڑے مار پیٹ، عجیب زمانہ تھا، عجیب و غریب زمانہ. مردار کو کھا لینا، لوٹ مار کرنا، ایک عجیب و غریب زمانہ تھا، اسے کہتے ہیں زمانہ جاہلیت. اب وہ زمانہ جس زمانے میں یزید خلیفہ بن کے بیٹھا تھا، جس زمانے میں امام حسین قیام کیے تھے، وہ زمانہ زمانہ جہالت نہیں، جاہلیت، یعنی اس دور میں جا چکا تھا جو دور رسول کے مبعوث ہونے سے پہلے کا دور تھا حجاز میں. یہ زمانہ کس طرح کا تھا؟ زمانہ جاہلیت کا. عبداللہ ابن حنظلہ کو جب یزید بلوایا، جیسے یہ دربار میں داخل ہوئے، عجیب و غریب حالت دیکھی دربار کی. شراب عام ہو چکی ہے اور فسق و فجار کے سارے چیزیں مہیا تھی. پھر وہ جیسے ہی مدینہ آئے، پھر خاموش نہیں بیٹھے، وہ فوراً انہوں نے کیا کیا؟ قیام کیا. قیام کر کے وہ شہید ہوئے. وہ زمانہ یعنی زمانے کو دیکھ کر اس زمانے کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے تھے مولا حسین علیہ السلام. یعنی قیام حسین کس زمانے میں تھے؟ ویسا زمانہ جس رسول کا زمانہ تھا قیام کا. مدینہ منورہ آئے تھے، پھر وہ قیام جو ہوا تو ویسے ہی امام حسین کا، اور ویسے ہی زمانہ ہوگا امام زمانہ کا بھی. یعنی اخلاقی پہلو اب دیکھ رہے ہیں، اخلاقیات. ہم جنس پرستی نہیں معلوم کیا کیا چیزیں، جھوٹ عام ہوتے جا رہا ہے، زنا عام ہوتے جا رہا ہے. اس پرآشوب زمانے میں جب مولا ظہور فرمائیں گے، ان کا ہدف ظہور امام زمانہ کا ہدف کیا ہے؟ اصلاح امت، اصلاح معاشرہ زمانے کے اعتبار سے ہوگا. اور انشاءاللہ دوسرے بھی شباہتیں ہیں، پھر میں آپ کو بتاتے جاؤں گا. میرے خیال سے ابھی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، پھر انشاءاللہ ان قریب پھر دوسرے بھی شباہتیں انشاءاللہ دوسرے آپ سے انشاءاللہ بتائی جائیں. بے شک انشاءاللہ. قبلہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خدا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ تھے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عرفان حیدر صاحب. امید ہے آپ نے ان کے پرسکون بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام تک ناظرین کی خدمت میں ایک اور پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹار ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.